ہے یہ دیکھیں میرے دو سوالات ہیں جہاد کے بارے میں. جی اگر حکومت وقت جو ہے حکومت وقت گورنمنٹ یا قوم کا سربراہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ قوم کا سربراہ یا حکومت جو ہے وہ جہاد کے لیے کہے تو اس کے بعد جہاد فرض ہوتا ہے یا آپ جہاد کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ نہ کہے, حکومت کا سربراہ نہ کہے, حکومت کا سربراہ, گورنمنٹ نہیں کہہ رہا, میں حکومت کا سربراہ کہہ رہا ہوں, وہ نہ کہے تو جہاد نہیں ہو سکتا. اچھا, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کا سربراہ خود شریعت کے جو ہیں طریقے ہیں, نماز روزہ اور وغیرہ وغیرہ اور بری باتوں سے نہ بچتا ہو, کیا اس کا پھر حکم ماننا ضروری ہے جبکہ وہ خود بری جو اسلام میں چیزیں منع کی گئی ہیں اس میں مبتلا ہو؟ تو کیا اس کی بات ماننا صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس کے کہنے کے بعد جہاد فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سے ہزاروں میل دور اٹھ کے اپنا گھر بار بال بچہ چھوڑ کے آ کے جہاد کرتا ہے, کہیں پہ جہاد کی نیت سے اللہ کی خاطر لڑنے کی خاطر آتا ہے, لیکن جہاں پہ وہ آتا ہے جہاد کرنے, اس جگہ جو تحریک ہے جن لوگوں کے ساتھ مل کے وہ جہاد کرتا ہے, وہ اس تحریک کا جو سربراہ ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے, لیکن وہ اپنی نیت سے صحیح جہاد کر رہا ہے, لیکن جس لوگوں کے ساتھ وہ مل کے جہاد کر رہا ہے اس کا سربراہ صحیح نہیں ہے, تو کیا اس کا جہاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ شہید کاؤنٹ ہوگا, وہ شہیدوں میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اور جہاد کس صورتوں میں جائز ہے, کن صورتوں میں جائز نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے جناب. بہت شکریہ اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے, لمبے چوڑے سوال لیکن امپورٹنٹ یہاں تک کہ جہاد کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر میں نے ایک ٹاک دی, جہاد اینڈ ٹیررزم پہ ایک میرا ٹاک ہے جی, اور انشاءاللہ اردو میں بھی ریلیز ہوگا ابھی. اس میں سب میں نے مختلف جتنے مسکنسپشن غلط فہمیاں میں نے دور کیے. بریفلی آپ جواب دے دیں اس بات. جی ہاں, بریفلی کیا, اگر کوئی شخص کو ہیڈ آف دا گورنمنٹ جہاد کے لیے کہ فرض ہے کرنے, بھائی صاحب جہاد فرض جب ہوتا ہے جب خلیفہ حکم دیتا ہے اس ٹائم. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. ایوری گورنمنٹ کا ہیڈ خلیفہ ہونا ضروری نہیں. وہ اگر اسلامک گورنمنٹ ہے اور رولز اینڈ ریگولیشن فالو کر رہی ہے اور شریعت کو فالو کرے, شریعت سے الیکشن ہوا ہے ایز اے خلیفہ, اور خلیفہ پورے دنیا میں ایک ہی ہو سکتا ہے, ہر ڈفرنٹ جگہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے, خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے کون خلیفہ ہے, کون شریعت کو فالو کر رہا ہے. اگر خلیفہ ہے اور اگر حکم دے رہا ہے تو آپ کو ماننا فرض ہے. اگر وہ خلیفہ کفر نہیں کر رہا ہے یا شرک نہیں کر رہا ہے, باقی چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے, لیکن اگر خلیفہ ہے تو ہمیں ان کا حکم ماننا فرض ہو جاتا ہے. لیکن خلیفہ ہونا شرط ہے. کون خلیفہ ہے وہ الگ, ہر حکومت کا سردار خلیفہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا دوسرا سوال کیا, جب آپ جہاد کرنے جاتے ہیں اور اس جگہ کا جو سردار ہے یا اس گروہ کا سردار ہے وہ اگر اسلام کو مکمل طور سے فالو نہیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کامیاب ہوگی کا نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر کوئی خلیفہ نے آپ کو کہا کہ جہاد کرو اور اس گروہ کا جو ہیڈ ہے, سردار ہے, وہ اگر کچھ چیز اسلام کے فالو نہیں کر رہا ہے, انہی کنڈیشن ہے کہ اسے کفر نہیں کرنا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے تو بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے, کوئی پرابلم. لیکن مین چیز ہے کہ خلیفہ ہونا چاہیے جو حکم دیتا ہے. وہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خلیفہ آپ کو حکم دینا چاہیے, پھر آپ جا کے جہاد کرنا. آج کی تاریخ میں پھر حکم کون دیتا ہے؟ وہی تو ہے نا, خلیفہ دے گا تو فرض ہو جاتا ہے, اور اگر خلیفہ نہیں ہے تو پھر فرض نہیں ہو جاتا ہے. فرض نہیں ہوتا, ہر مسلمان پہ فرض نہیں جہاد. جہاد کی بات کر رہا ہوں میں, جہاد تو فرض ہے, جہاد مطلب جد و جہد, کتاب کی بات کر رہا ہوں. جد و جہد تو میں بھی کر رہا ہوں, دعوت بھی جد و جہد ہے. تو جہاد ہر قسم کا جہاد نفس ہے, وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت کرنا چاہیے. لیکن جو قتال کا حکم ہے, جو قتل کا حکم, وہ جب فرض ہو جاتا ہے, جب بھی خلیفہ حکم دیتا ہے تو ہی فرض ہو جاتا ہے. جی, اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ ہے. ہیلو, آکسفورڈ سے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکیل بات کر رہا ہوں, یونائیٹڈ کنگڈم سے. جی شکیل صاحب. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کرسچن سے شادی جائز ہے, جو کرسچن آج کے کرسچن ہیں جو چرچ جاتے ہیں اور ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں کہ فادر, دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ, اور اسپیشلی خاتون, اور یعنی میرا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹس کے لیے یا کسی بھی دنیاوی ریزن کے لیے بندہ اگر شادی کرنا چاہے تو آیا کہ کرے یا نہ کرے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, میں الحمدللہ اللہ نے میری بڑی ہیلپ کی ہے سو فار, وداؤٹ کسی میرٹل اسٹیٹس کے اور کسی چکر کے. جی, تو یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر نکاح جائز ہے تو کس حالت میں جائز ہے؟ ہاں, یہ اہل کتاب کے ساتھ, اہل کتاب خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے کہنے, اکثر علماء کہتے ہیں کہ خواتین اہل کتاب تو جائز ہے. یہ ایک قرآن کی آیت ہے, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں, کیا lawful for you for marriage is the woman of the اہل کتاب. لیکن
कुछ उलमा, और मैं भी इस उलमा से इत्तेफाक करते हैं। एग्री, मैं इत्तेफाक करता हूं कि आम कोई भी खवातीन अगर क्रिश्चियन है और अगर शिर्क कर रही है तो बिल्कुल हराम है, क्योंकि कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते। तो दो कुरान की आयत कभी टकराएंगे नहीं। तो अगर वो क्रिश्चियन है और कहती है कि जीसस गॉड है, वो अगर ट्रिनिटी में मानती है तो मेरे हिसाब से उससे आप शादी नहीं कर सकते। तो कौन से क्रिश्चियन से कर सकते हैं? तो कुरान की आयत है सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में, जिसमें लिखा हुआ है कि मिनहुमुल मोमिन व अक्सरुहुमुल फासिकून, कि ये अहले किताब में से कुछ लोग मोमिन हैं लेकिन अक्सर फासिक है। तो वो अहले किताब जो मोमिन हैं, जो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते, ट्रिनिटी को नहीं मानते, चंद है दुनिया में ऐसे क्रिश्चियंस हैं, ऐसे क्रिश्चियन से आप शादी कर सकते हैं। ऐसे क्रिश्चियंस हैं बिल्कुल। अक्सर उलमा कहते हैं कि कोई भी क्रिश्चियन से कहते जो मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता हूं, सिर्फ वो क्रिश्चियन जो तौहीद पे मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं मानते, उस टाइप के क्रिश्चियन से आप शादी कर सकते हैं। अगली कॉल देखते हैं किस दोस्त के साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। नैयर एहसान रशीद कराची से बोल रही हूँ डॉक्टर साहब जी। आप एक सवाल ये है कि जो हालेलुया का एक नारा है या जिसका मतलब कोई मुझे अब तक नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने एन श्मिल से पूछा कि एन मैरी श्मिल क्या है इसका मतलब, तो शी वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू गिव मी एन आंसर. I want to know exactly because I was in Jordan and one of my paintings, which was Huwallahu allazi la ilaha illahu, was sold out to a Christian, and I asked her, how is it that you are buying it? So she said that we have people in Christianity who are original Christians, and they never believed. We call it Huwallahu allazi la ilaha illahu. So I want to know what is it that they have converted Huwallahu allazi la ilaha illahu into something which is not understandable, and no Christian can even give the explanation. That's why I want to ask Dr. Zakir if he बिल्कुल। can give me some explanation. बहुत शुक्रिया I सवाल do का। agree with the sister that if you ask a Christian what is the meaning of hallelujah, they will not give a reply. But if you analyze that the Jewish language and the Arabic language, the sister language, both are Semitic. So in the Jewish language, for Allah subhanahu wa ta'ala, they use the word Elah or Elohim. Elohim is the respect. So we say in Arabic Allah, in Hebrew and Jewish language they say Elah. It is somewhat similar. That's the reason when Jesus Christ, peace be upon him, mentioned in the Gospel of Mark and the Gospel of Matthew, when he was put on the cross, he said, Eli, Eli, lama sabaqtani, which is translated means, O God, why hast thou forsaken me? If you translate this in Arabic, it means Allah, Allah, lama taraktani. It is somewhat similar. So the Arabic word Allah and the Jewish word Elo, which means God, is somewhat similar. So that is the reason Sheikh Ahmed Didadi says that when you say hallelujah, it is like Ya Allahu, Ya Allahu. It is a way of praising Almighty God. So the Christians use it and we say Ya Allahu, O God. So similarly, hallelujah, the best explanation that we can give, it is somewhat similar to Ya Allahu. That is, O Allah subhanahu wa ta'ala. अगली कॉल देखते हैं किसकी डॉक्टर साहब साथ। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं दुबई से बात कर रही हूँ जी। अच्छा सर, मेरा एक सीरियस प्रॉब्लम है। जी। द थिंग इज कि आई कीप हैविंग ड्रीम्स, नॉट मीनिंगफुल ड्रीम्स, लेकिन इट्स ट्रू कि जो भी ड्रीम हो उसका डेफिनेटली कोई आउटकम होता है। एट टाइम्स बड़ी अनएविटेबल चीजें होती हैं, आई सी दीज थिंग्स, लेकिन आई कांट फाइंड द सोल्यूशन टू इट कि व्हाट कैन आई डू, कि ठीक है आई नो समथिंग इज गोइंग टू अप्रोच मी इन अ व्हाइल, लेकिन हाउ एम आई टू प्रिवेंट इट? बहुत जी, आपका सवाल डॉक्टर साहब, ख्वाबों का जिक्र कुरान शरीफ में भी है और पैगंबरों के ख्वाबों का जिक्र भी है। ये ख्वाब क्या है और हर चीज जो नजर आती है क्या उसको एक मैसेज समझा जाए या बहुत से ख्वाबों को अवॉइड कर लिया जाए या ताबीर ढूंढी जाए इसकी बाकायदा और फिर उसको? As far as the dream is concerned, many people don't dream. उर्दू में डॉक्टर साहब अगर जवाब देंगे तो आपकी बात ज्यादा। ख्वाब का सवाल है, कुछ लोग तो ख्वाब कभी देखते ही नहीं, कुछ लोग बहुत कम देखते और कुछ लोग बहुत देखते, कुछ जागते में भी देखते रहते हैं। जी, डे ड्रीमिंग कहते हैं, लेकिन ये ख्वाब अलग है, ये डे ड्रीमिंग वाला ख्वाब अलग है। लेकिन जहां तक एक ख्वाब का सवाल है, इफ यू सी साइंटिफिकली, हर इंसान जब सोता है भी उसका दिमाग काम करते रहता है। आप उसको याद रखते हैं तो कहते हैं ख्वाब है। इफ यू रिमेंबर इट्स कॉल्ड ड्रीम। अगर नहीं याद रखते